لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز مکرم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ درس میں ہم نے ان مسائل پر گفتگو کی تھی جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کو مفسدات روزہ کہتے ہیں، یعنی ایسے اعمال جس کی وجہ سے روزہ باقی نہیں رہتا. اس میں دو طرح کی باتیں بتائی گئی تھی کہ ایک صورت وہ ہے کہ اگر آدمی غلطی سے کوئی چیز کھا پی لیتا ہے اور بھولے سے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے. حالت روزہ میں اگر کوئی بھول سے کھا پی لیتا ہے، بعد میں اس کو یاد آتا ہے تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے. یاد آنے کے بعد پھر سے وہ نہیں کھانا. اب مفسدات روزہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جان بوجھ کر اگر ہم کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں بیان کی گئی تھی. اب اس کے بعد آج جو درس میں باتیں شامل ہوں گی وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں مکروہ ہیں. اب اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا یا چبانا. بلا ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک گنجائش ہے کہ اگر کوئی عورت ہے جس کا شوہر انتہائی ظالم ہے اور کھانے میں نمک مرچی کے زیادہ یا کمی کی وجہ سے اس پر ظلم کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو بقدر ضرورت چکھنے کی گنجائش ہے. اس لیے یہاں پر ضرورت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا. اب روزے کی حالت میں کوئی چیز زبان پر رکھتے ہیں اور وہ زبان سے تھوک بھی دیتے ہیں، اندر نہیں جاتی، اس صورت میں بھی روزہ تو نہیں ٹوٹے گا مگر مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. دوسری چیز، کلی کرنے یا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا. اب روزے کی حالت میں پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، وضو کرنے آئے تو وضو کرتے وقت پانی زیادہ دیر منہ میں رکھ رہے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلی کرتے وقت مبالغہ کرنا. تو اس طرح کرنے کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ روزے کے ثواب میں کمی آتی ہے. روزہ حلق میں اگر پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حلق میں پانی تو نہیں جا رہا مگر بہت دیر تک منہ میں رکھ رہے پانی، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سحری کھانے میں اتنی دیر کرنا کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہو. اگر صبح ہو گئی بول کے یقین ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اذان تک سحری کر لیے تو روزہ آپ کا باقی روزہ ہے ہی نہیں. سحری کا جو آخری وقت ہے وہ آج کے زمانے کے اعتبار سے جو سحرن دی جاتی ہے وہ آخری وقت ہے. اس کے بعد اگر کوئی اذان تک سحری کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ سحری کھانے میں اتنی دیر کرنا کہ صبح ہونے کا ڈر ہے تو اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں کوئلہ چبا کر دانت ماننا، جیسے کہ منجن کرتے بعض لوگ پہلے کے جو ہیں آج بھی کوئلہ چبا کر دانت مانتے، اگرچہ کہ اس کے ذرات حلق میں نہیں بھی گئے تو اس صورت میں بھی مکروہ ہے. اگر کوئی پیسٹ ہاتھ میں لے کر دانتوں پہ لگا رہا ہے اور تھوک دے رہا ہے تو اس کا مزہ زبان پہ رہنے کی وجہ سے مکروہ لکھا گیا ہے. تو پیسٹ کرنا، منجن کرنا،
کوئلے سے دانت صاف کرنا، یہ ساری چیزیں روزے کی حالت میں مکروہ ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ حالت روزے میں مسواک کیا جائے، اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو برش کا بھی کام کرے گا۔ اسی طرح افطار بہت تاخیر سے کرنا۔ تاخیر سے مطلب کیا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد دیر نہیں کرنا، یہ مطلب ہے۔ سورج ڈوبنے کا یقین ہو گیا، آج کے زمانے میں تو سحرن ہو رہی ہے، سورج ڈوبنے پر ہی سحرن دی جاتی ہے۔ دوسرے جو فرقے ہیں اہل سنت کے علاوہ، بعض میں یہ طریقہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد بھی 5 سے 8 منٹ تک وہ انتظار کر دیں، تو اس طرح کرنے کو ہمارے پاس مکروہ قرار دیا گیا۔ سورج ڈوب گیا، یقین ہو گیا، سحرن ہو گئی، پھر اس کے بعد تاخیر نہیں کرنا ہے، فوراً افطار کر لینا ہے۔ اسی طرح روزے میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، زبان سے برے کلمات نکالنا، یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں۔ یہ روزے کے علاوہ بھی ناپسندیدہ ہے، روزے کی حالت میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ روزے کی حالت میں آپ کھانے پینے سے رک رہے ہیں، جبکہ رمضان کے علاوہ کھانا پینا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں اس جو چیز جائز ہے اس کو چھوڑ دے رہے، مگر گالی گلوچ کرنا یہ ہر زمانے میں ہر صورت میں ناجائز ہے، بلکہ حرام ہے۔ دوسروں کی ذلت، دوسروں کو ذلیل کرنا، گالیاں دینا، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، تو روزے کی حالت میں اور بھی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑتا تو اللہ کے نزدیک وہ روزے دار شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہے کہ وہ بس کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوکا ہے۔ روزے دار کا ثواب پورا اس وقت حاصل ہوگا جب ہم کھانے پینے، جنسی خواہشات کے علاوہ جھوٹ، گالی گلوچ، بری باتوں سے بھی رکنا ضروری ہے۔ اگر نہیں رکیں گے تو ہمارا روزہ مکروہ ہو رہا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، روزے کے ثواب میں کمی آ رہی ہے، لہذا یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب یہ کچھ چیزیں بیان کی گئی، اس کے علاوہ جیسے کہ آج کے زمانے میں موبائل ہے، موبائل میں بےہودہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، موبائل میں کامیڈی دیکھتے ہوئے وقت ضائع کر رہے ہیں، موبائل میں گھنٹوں لگا دے رہے ہیں، اس طرح سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ بقدر ضرورت کم از کم رمضان المبارک میں موبائل کا جو استعمال ہے وہ بقدر ضرورت کریں۔ آپ قرآن شریف پڑھنے کے لیے کر سکتے ہیں، دینی معلومات کے ویڈیو سننے کے لیے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بیکار چیزیں، فضول چیزیں جس سے وقت ضائع ہوتا ہے، گناہ ملتے ہیں، روزے کی حالت میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ کم از کم رمضان مبارک میں یہ احتیاط کریں کہ موبائل کو صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں، ورنہ اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو مکروہ تھی، بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو چیزیں ایسی ہیں جس کو مباح قرار دیا گیا، مباح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں، اس کے استعمال سے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ جیسے کہ سرما لگانا، حالت روزہ میں سرما لگانا، بعض لوگ خیال کرتے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا کہ نہیں لگانا، تو فقہاء نے سارے مسائل بیان کر دیے ہیں کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا یہ مباح ہے، اور اگر کوئی سنت سمجھ کر روز رات میں لگانے کا اہتمام کرے تو یہ تراویح کے اہتمام میں کرے تو یہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ رات میں سرما لگانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ روزے کی حالت میں دن میں بھی اگر کوئی سرما لگاتا ہے تو اس کے سرما لگانے سے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح مسواک کرنا، مسواک چاہے تر ہو یا خوش ہو، دونوں طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا، عطر لگانا، یہ بھی اس سے روزے پہ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ عطر سونگ بھی سکتے ہیں، اس سے بھی روزے میں فرق نہیں آتا، البتہ عود کو، دھواں کو سونگنا، جیسے کہ عودان ہوتا ہے اس میں عود ڈالتے دھواں نکلتا، اس کو سونگنے سے دھواں اندر چلا جاتا، یہ نہیں کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح حجامہ کرنا، پچنا لگانا بولتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، حجامہ کرنا، اس سے جو بیکار خون ہے وہ جسم سے نکالا جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں حجامہ کرنے سے بھی روزہ آپ کا باقی رہتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اسی طرح سر پر یا پورے جسم پر اگر تیل لگانے کی کوئی ضرورت محسوس کر رہا ہے تو لگا سکتا ہے۔ اس تیل لگانے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، روزہ آپ کا باقی رہتا ہے۔ اسی طرح کلی کرنے کے بعد، اب وضو کر دیے تھے، کلی کرنے کے بعد کچھ کچا پن جو ہے، کچھ کری جو ہے منہ میں باقی رہتی ہے ہلکی سی، وہ اگر تھوک کے ساتھ اندر چلے جائے تو بھی روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا، روزہ جیسے کہ ویسا برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح دانتوں میں کوئی چیز چھوٹی سی کا مطلب چنے کے دانے کے جو سائز ہے اس سے بھی کم، اتنی سائز کی اگر کوئی چیز کھانے کے دوران دانتوں میں اٹک گئی تھی اور پھر بعد میں اندر حلق میں چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ چنے کے دانے سے زیادہ کوانٹٹی میں ہے، مقدار میں ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ روزے کے کچھ ضروری مسائل تھے۔ پھر اس کے بعد اب بعض ایسے لوگ ہیں جو رمضان مبارک میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو کون کون لوگ ہیں شریعت کی نظر میں جو روزہ نہیں رکھے بھی تو گناہ گار نہیں ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ جس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے، جب وہ وجہ دور ہو جائیں گی تو بعد میں روزہ قضا کر لینا۔ مثال کے طور پہ بیمار تھا رمضان میں، روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، تو اب روزہ نہیں رکھا تو گناہ گار نہیں ہوگا، مگر صحت ہونے کے بعد، رمضان مبارک گزرنے کے بعد جو روزے چھوٹ گئے ہیں اس کی وہ قضا کرنا لازم رہے گا، ضروری رہے گا۔ کچھ چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہے ہیں کہ کن عذر کی بنیاد پر کس وجہ سے روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ سفر ہے، سفر چاہے مشقت والا ہو یا بے مشقت ہو۔ مشقت والا پہلے زمانے میں ہوتا تھا، پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، یہ بڑی مشقت کا، دشواری کا سفر تھا۔ تو اس صورت میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا تھا۔ آج کا سفر جو ہے اس کو بے مشقت سفر کہتے ہیں۔ آج کار کا سفر ہے، ٹرین کا سفر ہے، بس کا سفر ہے، بائک کا سفر ہے، یہ ساری سفر میں سہولت تو ہے، مگر آج بھی اگر کوئی سفر میں جانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہ رہا یا پھر سفر شروع کیا تھا، شدت کی وجہ سے روزہ توڑنا چاہا تو بھی توڑ سکتا ہے، مگر بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ اب اس میں صورت یہ ہے کہ سفر میں ہم کو جانا ہے، اب سحر تو کر لیے تھے، سحر کرنے کے بعد اب کہیں سفر میں جانے کا ارادہ ہوا، چلو اب سفر میں جانا ہے بول کے روزہ توڑ دے رہے، تو اس طرح اگر روزہ توڑیں گے تو بعد میں روزے کی قضا بھی ہوں گی اور کفارہ بھی ہوگا۔ کیوں کہ ابھی آپ سفر میں گئے نہیں، اپنے مقام پر ہے، پوری سہولتیں ہیں، بغیر وجہ کے روزہ توڑ دیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اب سحر کر لیے تھے، سفر شروع کر دیے، سفر کے دوران کوئی مشکل آ گئی تو روزہ توڑنا ہے، اگر نہیں سفر آسان ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں اجازت ہے کا مطلب روزہ توڑنا ہے، روزہ توڑنا نہیں ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر کے دوران اگر تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو اگر اس صورت میں روزہ توڑیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، بعد میں روزے کی قضا ہوں گی، فدیہ دینا، کفارہ دینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، یہ مطلب ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے سفر کی حالت میں بھی، آج کل کا سفر سہولت کا ہے، سفر کی صورت میں جو سفر آسان ہے آج کل کا ہے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے، زیادہ فضیلت کی بات ہے، زیادہ ثواب کا معاملہ ہے۔ اسی طرح اس خوف سے، روزہ رکھنے سے مریض کو زیادتی مرض کا خوف ہو یا دیر میں صحت حاصل ہونے کا اندیشہ ہو، جس کو مریض خود اپنے تجربے سے محسوس کرے یا کسی علامت یا کسی ڈاکٹر سے معلوم ہو، تو ان ساری صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ رمضان سے پہلے آدمی بیمار ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اب رمضان آ رہا ہے، طبیعت آپ کی ساتھ نہیں دے رہی ہے، لہذا روزہ رکھنے سے احتیاط کریں، تو ایسی صورت میں آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر جب صحت مند ہو جائے گا تو روزے کی قضا لازم نہیں۔
اسی طرح بعض لوگ دیکھنے میں صحت مند نظر آتے ہیں مگر اندر سے وہ کمزور ہوتے ہیں۔ بعض لوگ دیکھنے میں بھی انتہائی کمزور رہتے اگرچہ کہ وہ بالغ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہم کو دیکھتے ہیں کہ بالکل نہیں کمزور ہوتے ہیں، اگر روزہ رکھے تو وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے اور ان کی طبیعت بالکل بے ہوش ہو جاتے، طبیعت بالکل بدل جاتی۔ تو ویسے لوگوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑنا چاہیں تو اپنی طبیعت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے، مگر جب صحت مند ہو جائیں گے جتنے روزے چھوڑے ان کی قضا کرنا پڑے گا۔ اگر اسی طرح اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حاملہ عورت روزے رکھنے میں یہ نقصان ہے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی جان کو یا پھر اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کو اگر کوئی دشواری نقصان ہونے کا خوف ہے تو حاملہ عورت بھی روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اس کی جان کا مسئلہ ہے، اس کے بچے کی جان کا مسئلہ ہے۔ بعد میں جب وہ ڈلیوری ہو جائیں گی اس کی تو بعد میں جو روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا کر لیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت جس کے چھوٹے بچے ہیں دودھ پلاتی ہے، چھوٹا بچہ یا بچی ہے دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے اگر وہ کھانا پینا چھوڑ دیں گی روزے کی حالت میں تو دودھ نہیں گا، بچہ کمزور ہو جائے گا یا بچہ شدت بھوک کی وجہ سے پریشان ہو جائے گا۔ یہ ساری صورت میں ایسی عورت جو چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر بعد میں روزوں کی قضا کرنا ہوگا۔ مگر یہ کس وقت ہے؟ جب ان کو یقین ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں آئے گا، اس صورت میں اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی الحمدللہ کسی کی اتنی اچھی صحت ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی دودھ میں کوئی فرق نہیں آتا تو ایسی عورت روزہ رکھے گی۔ اسی طرح بھوک پیاس کا غلبہ روزے کا تحمل نہ ہو سکے، بھوک پیاس کے غلبے کی وجہ سے روزے کا تحمل نہ ہو سکے اور ہلاکت کا خوف ہو، یعنی کوئی آدمی بھوک کو بالکل بھی نہیں برداشت کر سکتا اور اس کا تجربہ بھی ہے، ایک بار روزہ رکھا بھی تھا اور بھوک کو برداشت نہیں کر سکا، تو ویسے آدمی کو بھی اختیار ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر جب وہ صحت مند ہو جائے گا تو وہ روزہ ادا کرے گا۔ روزہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ بڑھاپا، اس میں بھی کیا ہے بڑھاپا جس میں روز بروز کمزوری بڑھتی چلی جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ان کو ایک چیز یہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایسے کمزور ضعیف حضرات، اب جو صحت مند آدمی ہے، جوان آدمی ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ فدیہ نہیں دے سکتا، بعد میں وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ ایسا کمزور آدمی جس کی اب بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور صحت کا کوئی امکان نہیں ہے، صحت ہونے کی طرف اس کو چانس نہیں ہے، ویسے آدمی کو یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھے گا، اب جو روزہ چھوڑ رہا ہے اس کے بجائے وہ فدیہ دے گا۔ اب وہ فدیہ کیا ہے کہ صبح شام فدیہ ادا کرے گا، یعنی ایک آدمی کو پیٹ بھر کھانا کھلائے گا، صبح ایک وقت کا، شام ایک وقت کا، یا پھر اس کی جو رقم ہوتی ہے اس کو وہ ادا کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت عذر کہتی ہے، اور ان صورتوں میں اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر آدمی نوجوان ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے بیماری کی وجہ سے، تو بعد میں جب صحت مند ہو جائے گا تو چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کر لے گا۔ اور اگر کوئی ایسا ضعیف آدمی ہے جو عمر جس کی بڑی ہے اور صحت مند ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے تو ایسی صورت میں بعد میں قضا نہیں کریں گا، جو روزے چھوٹے ہیں اس کا فدیہ ان کو دینا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں، اگر روزے دار اچانک بیمار پڑ گیا، سحری کر لیا تھا آدمی روزہ رکھنے کی نیت سے، مگر اچانک بخار چڑھ گیا، اسی طرح سر درد شدت کا شروع ہو گیا، درد شکم یعنی پیٹ میں شدت سے درد ہو گیا،
اسی طرح سانپ کاٹ لیا، بچھو کاٹ لیا، تو یہ ساری صورتوں میں روزہ توڑا جا سکتا ہے، اور روزہ توڑنے پر گناہ گار بھی نہیں ہوگا، مگر بعد میں روزے کی قضا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے روزہ انسان توڑ سکتا ہے، روزے رکھے۔ اور پھر دیکھیے ہم روزہ رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے، یہ سب سے زیادہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ اور روزہ رکھنا کس کے لیے ہے؟ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو روزے دار کہلوانے کے لیے نہیں، روزہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حدیث میں کیا ہے؟ روزہ صرف اللہ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ تو بندے کو معلوم ہے اس کی طاقت کتنی ہے، روزہ رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا، تو ہم جہاں تک ہو سکے روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرمائے گا۔ مگر جو ضعیف حضرات ہیں ان کو چھوڑ کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو ایسے ضعیف ہیں جو بالکل کمزور ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، چونکہ کمزوری بڑھنے کا ان کو خدشہ ہوتا ہے۔ مگر جو نوجوان، بعض لوگ دیکھنے میں بڑے صحت مند ہوتے ہیں مگر ان کا حوصلہ اتنا مضبوط نہیں رہتا کہ وہ روزے کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ابھی آپ پڑھیں کہ صحت مند آدمی بھوک کو برداشت نہیں کرتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اگرچہ کہ بعد میں اس کی قضا وہ کر لے سکتا، رمضان میں یعنی گرما کے موسم میں رمضان آ گیا، بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، دیکھنے میں صحت مند ہے، اگر روزہ رکھے گا تو طبیعت انتہائی بگڑنے کا یقین ہے، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ مگر صحت مند آدمی کو چاہیے اپنے آپ میں یہ حوصلہ پیدا کرے۔ سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ انسان اپنے اندر اگر حوصلہ پیدا کرے گا تو بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتا ہے۔ حوصلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا، اس کو اگر حوصلہ پیدا کیا گیا، اس کو جذبہ دلایا جائے تو بڑے سے بڑا کام بھی ہوتا ہے۔ تو حوصلہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان جب اپنے اندر حوصلے کو بڑھائے گا تو کچھ بھی کر سکتا۔ حوصلہ خود بخود پست کر رہا، ارے اب رمضان آ رہا، کیسا روزہ رکھنا کی، گرما میں آ رہا، ہمارے کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، یہ ایسے خیالات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے حوصلے پست ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نیکیوں سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے کہ اگر کوئی رمضان میں ایک روزہ چھوڑ رہا ہے اور اس ایک روزے کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے سال بھر یا عمر بھر بھی نفل روزے رکھیں گا تو رمضان میں جو ایک روزہ چھوڑا تھا وہ سال بھر کے عمر بھر کے روزے کی برابری وہ ایک روزہ نہیں کر سکتا، یعنی ایک روزے کی برابری وہ سال بھر کے روزے، عمر بھر کے روزے نہیں کر سکتے۔ تو اتنی زیادہ اہمیت رمضان المبارک کے روزے کی ہے، تو ہمیں جہاں تک ہو سکے روزوں کو چھوڑنے کے بجائے روزوں کو رکھنے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی صحت مند آدمی دیکھنے میں صحت مند نظر آ رہا مگر وہ اپنی پریشانی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا، تو دوسرے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس کو برا بھلا نہ کہے، اس کے بارے میں بدگمانی نہ لائے، کیونکہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی دیکھنے میں اچھا ہے اور روزہ نہیں رہ رہا تو اس کو تانے دیتے، دیکھنے میں صحت مند ہے چپ روزے نہیں رکھتے۔ روزہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، بندے کے اوپر فرض ہے، اگر بندہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو اس کا عذاب دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا مواخذہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ بندوں کو اختیار نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو گنائیں، دوسروں کو برا بھلا کہیں، دوسروں کے روزہ چھوڑنے پر اس کو بری گری ہوئی نظروں سے دیکھیں یا اس کی غیبت دوسروں کے سامنے کریں، اس سے ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے یہ اس کی سعادت مندی ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی۔ تو جہاں تک ہو سکے ہیلے بہانوں سے بچیں اور روزہ رکھنے کی فکر کریں، چونکہ بے انتہا برکتیں روزے کی ہیں۔ اور سب سے معمولی فائدہ روزے کا کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ ایک مہینہ روزہ رکھے گا تو ایک سال تک صحت مند رہے گا، چونکہ روزے کا جسمانی جسم کا جو دار و مدار ہے انسان کے معدے پر ہے۔ ایک مہینہ اگر روزہ رکھتا ہے تو معدہ مضبوط ہوتا ہے، جب معدہ مضبوط ہوگا
تو سال بھر بندہ صحت مند رہے گا۔ غرض یہ چند ضروری مسائل تھے جو آپ کے گوشے گزار کیے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے اس درس کو، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو، ہمارے سمجھنے سمجھانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ پڑھنے بولنے سننے میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو مولا تو اس کو اپنے فضل سے ہمیں درگزر فرما، ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنے اور ہمارے اعمال کی اصلاح کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ آمین بجاہ طہ و یاسین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سوالات کا موقع دیا جاتا ہے۔